بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے پیغام افطار۔ عشرہ رحمت میں پیغام ہوگا حسن اخلاق کا، عشرہ مغفرت میں پیغام ہوگا حسن اعمال کا، اور عشرہ نجات میں پیغام ہوگا حسن احوال کا۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پیغام افطار صرف رمضان ٹی وی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شاہد بابر، پیغام افطار منہاج کے ساتھ پروگرام لے کر۔ آج ہمارے پینل پر موضوع جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رجوع الی القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس مقصد کے لیے سب سے زیادہ مناسب مہینہ ہے اور سب سے زیادہ مناسب وقت ہے۔ اس میں ہم سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن پاک سنتے بھی ہیں اور قرآن پاک کے نور سے اپنے دلوں کو منور بھی کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے اور کون کون سے تقاضے ہیں جن کو ہم پورا کریں تو ہم قرآن پاک کے ازلی نور سے زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے پاکستان کی معروف شخصیت، ہمارے دلوں کی دھڑکن، محترم قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن پڑھنے کا ایک خاص ملکہ عطا کیا ہے۔ آپ حافظ ابن حافظ ہیں۔ ان کے والد محترم نے بھی قرآن پاک کی بے انتہا خدمت کی، خود بھی عرصہ 50 سال سے یہ قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں۔ آگے ان کے بچے بھی ماشاءاللہ قرآن پاک کے حفاظ ہیں، قاری ہیں اور قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اس وقت محترم قاری رفیع الدین سیالوی صاحب کا ایک نام ہے پاکستان میں، پنجاب اسمبلی میں یہ آفیشل قاری بھی ہیں، اور ان کے خوبصورت آواز سے قرآن پاک کی گونج پاکستان کے کونے کونے میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہے۔ آج ہمارے پروگرام کو زینت بخش رہے ہیں اپنی خوبصورت آواز سے محترم المقام قاری القراء، فخر القراء قاری رفیع الدین سیالوی صاحب۔ ان کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ آواز نہیں آ رہی مجھے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کی صحت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے قاری صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، بہت بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا۔ آپ ابھی غالباً تراویح سے فارغ ہو کر تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات ہمارے لیے نکالے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اپنی خوبصورت آواز سے گلاسگو، اسکاٹ لینڈ اور UK کے باشندوں کو مستفید فرمائیے۔ جی اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا
من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله الله سبحان الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سبحان. وكفى بالله حسيبا. الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله. وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ما شاء اللہ بارک اللہ. جی قاری صاحب، ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ آپ تاکہ ہم اس کو سمجھیں، اور جب تک ہم اس کو سمجھتے نہیں، وہ ہمارے اندر نہیں اترتا، بے شک ہم اس سے رہنمائی نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج رہے تھے
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم سارے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی صلب میں تمام انسانیت نسل بنی آدم فرمایا وہ سارے کے سارے دنیا میں اتر جاؤ. تو جب کبھی بھی میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچی, کوئی رہنمائی پہنچی, تو جو کوئی اس ہدایت پر عمل کرے گا تو پھر اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ہی انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا ایک نظام وضع کر دیا. بے شک. اور وقتاً فوقتاً جب بھی انسانیت کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے اور اپنی ہدایت کے ذریعے, وحی کے ذریعے ان کو ہدایت اور رہنمائی فرماتا رہا. تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے اور ان کے ساتھ تورات, زبور, انجیل اور دیگر صحائف کی صورت میں ہدایت اور رہنمائی اپنے کلام کی صورت میں عطا فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید اس ہدایت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے اور وہ کامل اور اکمل ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی صورت میں نازل فرما کر انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ یہ موسٹ ریوائزڈ اینڈ پرفیکٹ اینڈ کمپریہنسو ورژن آف مائی گائیڈنس ہے کہ جو میں انسانیت کے نام اپنے سب سے آخری پیغمبر اور رسول پر نازل فرما کر انسانیت کو دے رہا ہوں. اب قیامت تک میری طرف سے کوئی اور ہدایت آنے کی ضرورت نہیں رہی. جس طرح کسی اور نبی آنے کی ضرورت نہیں رہی, اسی طرح کسی اور کتاب اور کسی ہدایت, کسی اور وہی آنے کی ضرورت نہیں. اب قیامت تک کے لیے آنے والے ہر انسان کو قرآن مجید ہدایت فراہم کرتا رہے گا. اس لیے قرآن مجید کی جو ہدایت ہے وہ جامع اور مانع اور کمپریہنسو ہے. اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا رطبن ولا یابس الا فی کتاب مبین, کہ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم قرآن کے اندر موجود نہ ہو. اور پھر فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء, کہ ہم نے اس کتاب کے اندر کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر تفصیلاً یا اجمالاً نہ کر دیا ہو. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس, کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور پھر اس کی صفت بیان کی کہ یہ قرآن ہدایت فرماتا ہے پوری انسانیت کو. اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو, کسی کلچر سے ہو, اگر وہ ہدایت حاصل کرنا چاہے تو قرآن اس کو ہدایت عطا فرمائے گا. اور پھر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو اللہ تعالیٰ کہ اس کلام کے اندر پوٹینشل ہر سطح کی ہدایت کا ہے. کافر ہدایت پانا چاہے تو اس کو بھی ہدایت دیتا ہے قرآن, اور متقین ہدایت پانا چاہیں تو ان کو بھی قرآن ہدایت دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا اس کا مقصد انسانیت کو ہدایت اور رہنمائی فراہم کرنا ہے, زندگی گزارنے کے اصول فراہم کرنا ہے, ایسی تعلیمات فراہم کرنا ہے کہ جن پر عمل پیرا ہو کر بندے کی دنیا بھی کامیاب ہو اور بندے کی آخرت بھی کامیاب ہو. اس لیے ہر حوالے سے, ہر شعبہ زندگی کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں تعلیمات, خواہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو, اجتماعی زندگی سے ہو, خانگی زندگی سے ہو, قومی زندگی سے ہو, بین الاقوامی زندگی سے ہو, مادی زندگی سے ہو, روحانی زندگی سے ہو, معاشی معاشرتی قانونی زندگی سے ہو, ثقافتی زندگی سے ہو, دنیاوی زندگی سے ہو یا اخروی زندگی سے ہو, یعنی حیات سے لے کر ممات اور ممات کے بعد تک کے ہر مرحلے کے بارے میں قرآن مجید ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتا ہے. اور قرآن کتاب ہدایت بن کر آیا ہے. اس لیے ضرورت ہے رجوع القرآن کی, کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں, قرآن کے ساتھ کی طرف رجوع کریں اور قرآن سے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے جو طریقے سیکھیں اور قرآن سے ہدایت حاصل کریں تاکہ ہماری زندگی یہ بھی کامیاب ہو اور اگلی زندگی بھی کامیاب ہو. تو قرآن, رجوع القرآن کا مقصد جو ہے, اور یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنی رہنمائی کے لیے اس کے ساتھ ایک پختہ تعلق قائم کریں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب؟ خیریت؟ جناب الحمدللہ. وقت پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت عطا فرمائے, آمین, اور ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
प्रोग्राम बहुत अच्छा है और माशाल्लाह और जो मौजू है वो भी। बाकी मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो बड़े सगीर के इलाके से जो भी अहबाब हैं, हम ज्यादातर इसको बगैर तर्जमे के पढ़ते हैं, बगैर तफसीर के साथ। जी जी तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा होना चाहिए कि भी हमें जो है ना इसको समझ कर और वो पढ़ेंगे तो फिर हमें भी जिंदगी में काफी वो आएगा, जो समझने से जो पढ़ने में होगा लुत्फ। जी जी जरूर जरूर, बिल्कुल बड़ी अहम बात की तरफ आपने इशारा किया और इंशाअल्लाह ताला हम इसको ज़ेर बहस लाएंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाजरीन, अभी एक टाइम हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम पैगाम इफ्तार मिनहाज के साथ खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ ब्रेडफोर्ड से मौजूद हैं अलहाज आतिफ रियाज कादरी साहिब, जो बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, पाकिस्तान यूके में यकसा मकबूल हैं और इनको फ़ख्र कोहोटा के नाम से याद किया जाता है और एक मुनफरिद अंदाज रखते हैं। आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बने हैं मोहतरम आतिफ रियाज साहब। उनकी खिदमत में चलते हैं और गुजारिश करते हैं कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को गरमाएं। सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ग्लासगो टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका फराहम किया प्रोग्राम में शामिल होने का, और दुआ करता हूँ अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए जो आप दीन का काम कर रहे हैं। तो मुबारकबाद भी पेश करता हूँ आप लोग को। जुमला आप जो भी प्रोग्राम में शामिल हैं सबको सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक नात के चंद अशार पेश करूंगा जिसकी अक्सर फरमाइश किया करते हैं लोग मुझसे महफिल में। जी बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदाया इश्क़ मोहम्मद में वो मकाम आए के सांस बाद में पहले नबी का नाम आए। खुदाया इश्क़ मोहम्मद मेरा गदा मेरा नौकर मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा नौकर मेरा गुलाम आए। खुदा करे कि मदीने से ये पयाम आए। खुदा करे कि मदीने से ये पयाम आए कि सांस बाद में पहले नबी का नाम आए। खुदाया इश्क़ मोहम्मद गुलाम बन के मदीने में आज तक जो गया। गुलाम बन के मदीने में आज तक जो गया। कभी ये हो नहीं सकता कि वो नाकाम आए।
کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ناکام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے خدایا عشق محمد نبی کی آل سے الفت انعام قدرت ہے نبی کی آل سے الفت انعام قدرت ہے ہماری آل کی قسمت میں یہ انعام آئے ہماری آل کی قسمت میں یہ انعام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے خدایا عشق محمد غلام پنج تنے پاک پر کبھی مولا غلام پنج تنے پاک پر کبھی مولا دکھوں کی دھوپ نہ آئے نہ غم کی شام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے خدایا عشق محمد میں اشک بار ہوا جب یہ دعا کی ہے میں اشک بار ہوا جب یہ دعا کی ہے بروز حشر تیرے نوکروں میں نام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے خدایا عشق محمد ماشاءاللہ میری حیات کے لمحے بسر ہوئے سے ضیاء میری حیات کے لمحے بسر ہوئے سے ضیاء کبھی درود لبوں پر کبھی سلام آئے کبھی درود لبوں پر کبھی سلام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے خدایا عشق محمد ماشاءاللہ بہت شکریہ محترم الحاج عاطف ریاض قادری صاحب آپ نے بریڈ فورڈ سے ہمیں جوائن کیا بردر عمر وداؤٹ اینی ڈیلے آپ اس پہ بتائیے کہ رجوع الی القرآن سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں The word ruju here, it means to confer or to refer to something and to turn back. That's another meaning, to turn back to something that we have.
and to consult it or to recourse. And here, Ruju' al-Quran will mean to recourse to the Quran, or to consult the Quran, or turn back to the Quran. And now when we say recourse, it means you're finding the solution for your problems in the Quran. So every time you have a problem, anything you might have something, you need to turn back to the Quran. And it means creating a connection and an association with the Quran that strengthens over time, not weakens as is the condition at the moment, but it strengthens over time. And there are various different conditions that have to be met. So for example, having faith in the Quran. So, having that faith that the Quran is going to guide me. Because Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyudabbiru ayatihi waliyatadhakkara ulil albab. So this is a blessed book that we have revealed to you so that the wise may ponder over its verses and seek direction and guidance. So this is what it means to turn back to the Quran, so that we think about the verses of the Quran, that we seek the guidance from the Quran, and that we see the direction from the Quran. And so simply, this is exactly what it means to go back to the Quran and to understand the Quran, to understand the word of Allah, and to create that connection with the Quran and by extension to Rasulullah and Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah. Dr. Sahab, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam ne Quran Pak کی تلاوت کرنے پر بڑا زور دیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے بھی ایک یتلو علیہم کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کو تلاوت اس طرح کیا کرو جیسے کوئی نغمہ لاہوتی تم پڑھے, تغنم اور ترنم کے ساتھ پڑھو, اور اس کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کرو کہ تمہیں رونا آ جائے. اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی کوشش کرو. یہ تلاوت کے آداب کیا ہیں تاکہ ہمیں تلاوت میں مزہ آئے؟ شکریہ علام صاحب. ایک مرتبہ پھر یہ بھی بہت اہم اور ضروری سوال ہے جس کو ہم سب کو مسلمان ہونے کے ناطے اپنی سوچ اور بچار کا موضوع بنانا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید کو اس کے مکمل آداب کے ساتھ جب تک نہ پڑھا جائے اس کے وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے جو حاصل ہونے چاہیے. تو بڑا ابتدائی جو ادب ہے تلاوت قرآن مجید کا, اور دین نے ہمیں سارا ادب سکھایا. الدین و ادب, دین ہے ہی ادب, ہر چیز کا ادب. تو جب ہم قرآن مجید کی بات کریں گے تو آداب تلاوت کی بات کریں گے تو سب سے پہلا ادب خود قرآن مجید کا ادب اور احترام ہے. بے شک اس کی تعظیم اور توقیر ہے. بے شک کہ قرآن مجید یہ عام کتاب نہیں ہے, کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ ہمارے خالق اور مالک کا ہمارے نام بھیجا ہوا پیغام ہے, خط ہے. یہ اس کا کلام ہے, اس کا کلام ہے, اور کلام صفت ہوتی ہے. بے شک. تو قرآن کا ادب کرنا در حقیقت خدا کا ادب کرنا ہے. قرآن کی تعظیم کرنا در حقیقت خدا کی تعظیم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ جو صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں, دو پہاڑیاں ہیں, ان کی جو بھی نسبتیں ہوں, لیکن فرمایا اس کا ٹائم نہیں کہ اس پہ تفصیل سے بات کی جائے. تو فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اور پھر ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو کوئی بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا اس کو تقوی قلوب حاصل ہوگا. یہ دلوں کے تقوی اور پرہیزگاری کا باعث ہے. تو جو وہ خارجی چیز جس کا براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ اللہ کی نشانی بنے اور اس کی تعظیم کرنے سے تقوی حاصل ہو. تو قرآن تو خود خدا کا کلام بھی ہے اور خدا کی صفت بھی ہے. تو اس کا ادب اور احترام, میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں قرآن کا ادب, احترام اور تعظیم. بے شک. قرآن مجید کا بطور کتاب ادب, تعظیم اور توقیر بھی تقوی عطا کرتی ہے. اس لیے ہم انفارچونیٹلی ہمارا یہ رویہ بن گیا ہے تو ہم اس کو بھی ایک عام کتاب سمجھتے ہیں, اس کو وہ ادب اور تعظیم کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے ہماری عام کتابوں جیسی ہے. مطلب کہ ایک ہاتھ میں پکڑ کیسے چلے جا رہے ہیں, ہمارے آگے رکھ دیا, بچے پڑھنے آتے ہیں, ماں باپ
को ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि उनको कुरान पाक पकड़ के बैग में डाला और पीछे डाल लिया, या मस्जिदों में भी बेशुमार लोग अब ये रिवाज है, मतलब है कि वैसे पढ़ के तो वहीं नीचे रख दिया। इसलिए मैंने इसको बुनियादी तौर पर इसको फोकस किया है। अदब कुरान, बाकी कई अदाब हम सारे जानते हैं, लेकिन इस पर फोकस किया है कि कुरान में पहला तकाजा, तिलावत का पहला तकाजा कलाम इलाही का अदब और एहतराम है। जब अदब और एहतराम ही नहीं होगा तो फैज क्या, तो फैज नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है ताजीम के अंदर दिलों का तकवा है। ताजीम के अंदर फइन्ना मिन तकवल कुलूब फमन युअज़्ज़िम, ताजीम की बात की, यही बात सरकार के लिए भी जो ताजीम रसूल करे। हाँ, तो अदब के अंदर तकवा है, अदब के अंदर परहेजगारी है। तो पहला अदब कुरान मजीद का, कुरान मजीद की ताजीम और तौकीर है, उसका अदब, प्यार के साथ उसको पकड़ना, अदब के साथ उसको हैंडल करना, अदब के साथ उठाना, अदब के साथ पढ़ना और अदब के साथ रखना। तो ये ताजीम पहला अदब, इसके हवाले से हम अक्सर लोग गाफिल हैं, इस पे तवज्जो देनी चाहिए। और इसकी बात की, और उसके बाद फरमाया इसका दूसरा अदब ये है कि इसको हाथ भी वो न लगाए जो पाक नहीं है, यानी तकवा और तहारत बातनी भी और जाहिरी भी, तो वुजू और तहारत के साथ कुरान मजीद को टच करना। कुरान का हुक्म है ला यमस्सुहु इल्ला मुतहहरून, तो कोई भी शख्स इसको वो हाथ ना लगाए जो पाक नहीं है, तहारत नहीं है, तो वुजू है। तीसरा, फिर जब इसकी तिलावत करने लगे तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में शैतान से पनाह चाहे। फाइजा करातल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, तावुज़ पढ़े ताकि कुरान मजीद का फैज मिलना शुरू हो जाए। तो तिलावत से पहले शैतान से पनाह मांगना। अब इसको कोई ना कोई चीज तो है कि खुद खुदा हुक्म फरमा रहा है कि अगर तावुज़ के बगैर पनाह मांगे, बगैर शैतान की पढ़े, तो वो मतलूबा नताज पैदा नहीं होंगे। और उससे अगला अदब जो आपने जिसका तज़किरा किया कि कुरान मजीद को प्यार भरी आवाज के साथ, तगन्नुम के साथ और हुस्न सौत के साथ पढ़ना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं, मा अज़िनल्लाहु लिशैइन मा अज़िन लिनबिय्यिन यतगन्ना बिल कुरान, कि अल्लाह ताला किसी आवाज को उतना पसंद नहीं करता जितना अपने हबीबे करीम की आवाज को उस वक्त पसंद करता है जब वो कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं डॉक्टर साहब, आपके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन साहब? जी मैं इम्तियाज अली बात कर रहा हूँ। जी जी माशाल्लाह, वेलकम। जी मैंने पूछना ये था, जैसे डॉक्टर रफीक हबीब साहब बयान फरमा रहे हैं कि तिलावत कलाम मजीद के आदाब के वुजू करना और बाकी चीजें, जी मुझे ये पूछना था कि ये चीजें तो तब आएगी अगर हम पहले उसको पढ़ने के लिए तैयार हों, क्योंकि आजकल जैसे हम सबको पता है कि किताब की रीडिंग या किताब बीनी जो है वो तो आदत बिल्कुल तकरीबन खत्म हो चुकी है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें आदत बने पहले कि हम कुरान मजीद की तिलावत, इसका शौक हमारे दिल में आए कि हम इसको पढ़े और इसकी तरफ आगे बढ़े। और दूसरा ये पूछना था कि क्या हमारे लिए इतना ही फिर काफी हो जाता है कि हम कुरान मजीद एक दफा पढ़ लें या पढ़ा लें, जैसा कि बच्चों को भी होता है कि हम मसाजिद में ले जाते एक दफा कुरान मजीद पढ़ लिया तो हम समझते हैं कि सारी जिंदगी की हमारी जिम्मेदारी खत्म हुई, उसके बाद ना तो बच्चे शायद कुरान तक खोलते हैं या नहीं खोलते, वो अल्लाह के पढ़ जाने। ये दो चीजें मैंने पूछी। जी हाँ, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। ये डॉक्टर साहब इम्तियाज साहब ने बड़ी अहम चीज की तरफ इशारा किया। एक चीज तो उन्होंने बताई और दो चीजें पूछी हैं। एक उन्होंने बताया कि पहले ये है जो आप आदाब बता रहे हैं, पहले हम मेंटली तौर पर पढ़ने के लिए तो तैयार हों। ये नाजरीन के लिए है, ये बड़ा हमें झंझोड़ने के लिए एक जुमला है कि हम पहले पढ़ने के लिए तैयार हों तो फिर आदाब का क्वेश्चन आएगा। और फिर दूसरी हमारे जहन में ये है कि हम बच्चों को कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजते हैं तो बस एक दो बच्चा, और उसमें भी पुश कर रहे होते हैं टीचर्स को जल्दी जल्दी इसको कुरान पढ़ो, पूरी इस्लाम की डिग्री उसको मिल जाती है बस, उसके बाद उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पर भी आप इज़हार ख्याल फरमाइए। देखिए इसी को पहले इसी को कर लेते हैं। एक तो ये बात है कि बतौर मुसलमान अगर हम अपने आप को मुसलमान कहलाएं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहलाएं और जो हदायत सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें दी गई और अल्लाह ताला ने अपना पाक पैगाम हम तक पहुंचाया,
ہمارے دل و دماغ کے اندر اس کی محبت نہ ہو اور اس کو پڑھنے کی رغبت نہ ہو تو ہمیں کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ توجہ دینی چاہیے والدین کو بھی اور بچوں کو بھی، اور یہ چیز ہمیں بھی ایز اے ٹیچر بھی اپنے بچوں کے دماغ کے اندر ڈالنی چاہیے. اضافی کہنا چاہوں گا آپ کی اسی بات میں کہ اگر بچے ڈیلی اپنے والدین کو گھر میں دیکھ رہے ہیں، ان کا پرماننٹ ایک معمول دیکھ رہے ہیں کہ والدین صبح اٹھتے ہیں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت یا رات کو اینی ٹائم مگر ڈیلی کرتے ہیں تو بچے بھی اثرات خود اس کو موٹیویٹ ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا سب کانٹیننٹ کا یہ رویہ بن گیا ہے کہ ہمارا سارا فوکس ثواب پہ ہے، ثواب پہ، تلاوت پہ ہے. اس کو چومیں گے، غلاف کے اندر بند کر کے رکھیں گے، اور جب رمضان آئے گا کہ حد سے زیادہ تعظیم کریں گے، سمجھنے کی ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں پہ ہاتھ نہ لگے، تاکہ نہ ہاتھ لگے نہ اس کی تلاوت ہو. تو یہ ہمیں بطور مسلمان اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہم اس سوچ کو اور اس فکر کو اپنے اندر بیدار کریں. اس لیے پہلا جو میرے کوسچن کا پہلے کوسچن کا سارا فوکس اسی پہ تھا. تو قرآن ثواب کے لیے صرف نازل نہیں کیا گیا، قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. اور دوسری بات یہی ایک کالر نے بھی کہا کہ جب ہم سمجھیں گے نہیں تو ہدایت کیا آئے گی؟ ہم طوطے کی طرح رٹ کر اس کو میمورائز کر کے پڑھتے چلے جائیں گے. یہ کہنے کے لیے میں نے 5 قرآن مجید پڑھ لی ہیں، 10 پڑھ لی ہیں، 5 سپارے پڑھ لی ہیں، 15 سپارے آج پڑھ لیے ہیں. اگر اس کو سمجھیں گے نہیں اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کس لیے بھیجا اور یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، تو جہاں پہ پڑھنا ضروری ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. عمیر بھائی، یہ تفکر، تدبر، اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ کیا ہم بس پڑھتے چلے جائیں اور صرف ترجمہ، یا اس کو رک کر سمجھ کر اس میں تھنک اباؤٹ کریں؟ ارشاد فرمائیں. As Dr. Sahab was mentioning, the adab, the respect that we need to pay to the Quran, that's the beginning. That's how we start. So what we've done is we have stopped there. We think that's the only connection we have with the Quran. We should learn how to read it and that's it. I mean, we're reading Arabic. I mean, kids here as well, I mean, subcontinent as well, the kids here, British kids, they know English, but they don't understand Arabic. Yet they know how to read Arabic because we're teaching them the Arabic side of things. And then what happens is once they know how to read the Arabic, that's it. It ends there. Now every time we bring out the Quran, it's either khatam or weddings, under the Quran, the gift to the bride, gift to the bride to take to the house, and then it's in the ghilaf and it's on the top of a cupboard somewhere and it's still there. It's on the top and always remains on the top. It always remains on the top until she passes on to her daughter to take to her house. But this is how we're treating Quran. I mean, we're sort of smiling and laughing about it, but it's the seriousness of it. That's what we need to understand. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Muhammad, أَفَلَا يَتَتَّبَّرُونَ الْقُرْآنَ, do you not think over the Quran? And then he equates that, أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. So, or are their hearts locked? So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, if you're thinking over the Quran, that's fine. If you're not thinking over the Quran, then your hearts must be locked. Now, if you have a room and the room is locked, nothing can go inside and nothing can come out. So if our hearts are locked, that means guidance can't go inside. And the darkness of the misguidance and the ignorance that we have in our heart, that can't come out. And we need to think about that, because we need to change our mentality. As I recited the ayah earlier, Allah subhanahu wa ta'ala says you need to read and contemplate on the verses, and then you need to seek guidance and seek direction from the Quran. That should be our attitude, that we are opening the Quran and we're trying to learn from it. Now the first step again after knowing how to recite Quran is to read it with translation. But that doesn't stop. That's again, you're still in the developmental stage. You're still in the primary stages of it. Then the next stage is to read the tafsir of somebody who's done it with genuineness, who's done it with ikhlas, who's done it with sincerity, not somebody who wants to drive you in a particular direction or not. So lots of tafsir are available as well. And then once you do that, but it's not just doing the tafsir. You're not an alim, or you're not a Quranic scholar. Once you've done that, you think, oh yeah, I've done that, read the tafsir and everything, I understand it perfectly. You don't understand it perfectly. Now you need a teacher. Now you need to go to somebody, maybe learn the language,
the Arabic language, learn how to read the Arabic language, learn the nuances of the Arabic language, learn how to interpret some of the verses. This is I mean, it's a lifelong journey. You're not Lifelong here. journey. It's a lifelong journey. Really, I'm not yeah. saying that you're going to do that in 2 years, 3 years, 4 years. No, I mean, scholars who are researching into the Quran, they've spent their life in the Quran and they still haven't scratched the surface of it, because the Quran is a dynamic book from Allah subhanahu wa ta'ala. Every single generation will get guidance from it. So we can't, by the definition of the Quran, we can't actually learn the Quran by heart, or learn the Quran, learn the older secrets of the Farooq Quran. Raziyallahu anhu says, I took 12 years to finish and to understand Surah Baqarah, just Surah Baqarah, 12 years. 12 years. I mean, this is, and they were living in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They were living in direct the time student when of the Holy Prophet verses were sallallahu alaihi coming. wasallam. Yes. Surah Al-Baqarah was revealed in Medina, so verses were coming there. One last thing on that, and this is again in the books that have been given to us, and Allah subhanahu wa ta'ala, one of the Sahab, how they used to implement the Quran. They used to say that they would learn 10 ayats, and then once they'd learned those 10 ayats, they would learn the meaning of those 10 ayats, they would learn get the understanding of that, and then they would implement it into their lives. And then they would move on from the Quran. So that's the method that we should be adopting here. We shouldn't be just saying, okay, we know the meaning now, that's the end of story. डॉक्टर साहब, इसी के साथ जो जिसकी तरफ उमैर भाई ने इशारा किया है, क्वेश्चन इसके साथ मैं आपका क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो है बेसिकली, जब तफक्कुर तदब्बुर के बाद इस पे अमल कैसे बनाया जाए, किया जाए, तामील बिल कुरान, अगला तकाजा ये आता है। मगर उससे पहले कि जब तफक्कुर और तदब्बुर हम कर रहे हैं और खुद पढ़ रहे हैं, कुरान अपने बारे में ये कहता है कि युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इसको पढ़ने वाले कई गुमराह भी हो जाते हैं, इसको पढ़ने वाले कई हिदायत भी पाते हैं। तो ये तमीज कैसे होगी कि, और हमें ये गारंटी कैसे होगी कि हम जब पढ़ेंगे तो कैसे मैनर्स के साथ पढ़ा जाए कि हमें हिदायत मिले, हम गुमराह ना हो जाए? पहले, इससे पहले कि मैं जैसे उमैर भाई ने जिक्र किया उस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ अपने वालिदैन के लिए। जी जी कि वालिदैन, वो नॉर्मल होता क्या है कि हमारे यहाँ यही तस्वुर, आपने भी इसका जिक्र किया, हमारे यहाँ यही तस्वुर पाया जाता है कि एक मरतबा अगर तिलावत कर ली तो हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी। तिलावत, सिर्फ तिलावत या कुरान मजीद एक मरतबा पढ़ लेना वो लाजमी और ज़रूरी नहीं है। और मतलब लाजमी और ज़रूरी से मेरी मुराद है बामकसद उसकी तिलावत नहीं है, असल मकसद है उसको समझना। इसलिए हमारे वालिदैन को, अब जो ही बच्चा कुरान मजीद पढ़ के फारग होता है, बच्चे भी यही समझते हैं और बच्चों के ज़हनों में पेरेंट्स ने डाला भी यही होता है, तालीम, कुरान की तालीम और इस्लाम की तालीम मुकम्मल हो गई। तो मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से कि सिर्फ यही मकसद नहीं है, कुरान मजीद की तिलावत के बाद उसको तर्जमे के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पेरेंट्स को भी इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए, और जो मसाजिद मराकिज़ को भी वो भी देनी चाहिए, बच्चे भी उनको मोटिवेट करना चाहिए कि कुरान मजीद तर्जमा के साथ पढ़ा जाए। अगर तिलावत कर ली तो उसके बाद दोबारा शुरू कर दें तर्जमे के साथ। अब देखिए, एक आयत तर्जमे के साथ पढ़ लेना कई नफल पढ़ने से ज्यादा अफजल है। 100 नफल पढ़ने, अगर आपने एक दिन पूरा पढ़ना 1000 नफल, 100 नफल पढ़ने से एक आयत तर्जमे के साथ पढ़ लेना उसका ज्यादा अजर व सवाब है। और इसी तरह अगर मतलब है कि एक सपारा पढ़ना है, उसकी जगह पे आप एक सफा पढ़ें लेकिन तर्जमे और तफहीम के साथ पढ़ें, ये ज्यादा फायदे का बायस भी है। दूसरी बात जो आपने पूछी, जो कुरान मजीद की कि भी कुरान से हिदायत कैसे हो, जब आपने युदिल्लु बिही कसीरा व यादी बिही कसीरा का जिक्र किया। अब कुरान मजीद को समझने के लिए अल्लाह ताला ने बराह रास्त जस्ट कुरान मजीद किताब की सूरत में इंजील की तरह हमारे पास नहीं भेजा। जी जी, अल्लाह ताला ने उनके साथ हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और उन पर कुरान मजीद नाज़िल फरमाया और उनके जरिए हमें कुरान मजीद पहुंचाया। तो इसके अंदर मैसेज ये दिया कि अगर कुरान को समझना चाहोगे तो तुम्हें सीरत मुस्तफ़ा के जरिए उसकी समझ आएगी। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को की रोशनी में, सुन्नत के आईने में कुरान मजीद को समझेंगे और फिर सहाबा कराम की जिंदगी और सहाबा कराम के जो तर्ज अमल और अहले बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन तीन सोर्सेज के जरिए कुरान को समझने की कोशिश करेंगे। कुरान को जोड़ा ही अहले बैत के साथ, अहले बैत के साथ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो चीजें तुम मैं छोड़ के जा रहा हूं, जब तक इनके साथ तमस्सुक रहेगा गुमराही नहीं आएगी, एक अल्लाह का कलाम और
اور دوسرا اہل بیت. تو ان کو بھی جوڑا اور پھر سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارک. یہ تین چیزیں اگر جوائنٹ کر کے پڑھیں گے تو قرآن ہدایت دے گا, اور قرآن کو باقی دونوں چیزوں سے ہٹا کر علیحدہ کر کے پڑھیں گے تو گمراہی کے چانسز بڑھ جائیں گے. اچھا, اسی میں ساتھ ہی آپ اگر ارشاد فرمائیں کہ یہ اس کو قرآن پاک کی تبلیغ جو ہے اس کا ہمارے اوپر کتنا, بس ایک منٹ بتا کے دیکھیے جیسے قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو آگے پہنچانا یہ بھی مسلمان ہونے کے ابلاغ ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہتر شخص وہ ہے قرآن صرف پڑھ لینے والا, سمجھ لینے والا, تلاوت کرنے والا بھی ٹھیک ہے, لیکن بہترین وہ ہے جو پہلے پڑھتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, پھر دوسروں تک اس کا علم پہنچاتا ہے. وہ اس نیت سے سیکھے کہ میں نے, اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ سے چراغ روشن کرنا, حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیہ, کہ میری طرف سے میرا پیغام جو تمہارے پاس پہنچ گیا ہے, تمہاری ذمہ داری, میری ذمہ داری تھی تم تک پہنچا دیا, تمہاری ذمہ داری ہے آگے پہنچاؤ. یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں, سورہ ائمہ کی ذمہ داری نہیں, درجہ ہے اس ذمہ داری کا. تو ایک درجہ انڈیویجول مسلمان ہونے کا ہے, ایک درجہ پیرنٹس کا ہے, ایک درجہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا ہے, ایک درجہ علماء کا ہے, ائمہ کا ہے اور مساجد کا ہے. تو ہر شخص اپنے درجے میں یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے میسج کو سمجھے اور آگے پہنچائے. یہ عمر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ ہم اب موجودہ زمانے میں اپنی جنریشن کو قرآن پاک پر عمل کرنا, اس کی موٹیویشن کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اگر پڑھیں صحیح یہ ایک الگ حقیقت ہے, مگر اگر اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا کیا فائدہ؟ Well, again, the motivation comes from the environment that you have at your house. We're living in a country where, we're not in a Muslim country. We don't see the Muslim culture around us. So it's the best thing to do in this country is to implement that within the home. If the kids see the parents doing these things, if the kids see the parents reciting the Quran, if the kids see the parents trying to understand the Quran, listening to you don't have to read the tafasir or you don't have to read the translations. There are plenty of things. The Irfan al-Quran translation is online, or it's on YouTube with Urdu and English ones. So it's a good idea to listen to that for a while. Maybe listen to a sheikh talk about those ayats, because what we don't want to do is turn those kids away, because the kids here, they want to know what to understand. They want to understand why we're doing something. So once you introduce them, from a young age, you introduce them from a young age to the Quran, introduce them to the themes in the Quran, introduce them to the surahs in the Quran. And stories in the Quran. Stories in the Quran. We read them superhero stories, but there were no other superheroes than the Anbiya of Allah subhanahu wa ta'ala. Those, the powers Allah subhanahu wa ta'ala had given them, talk about those powers, talk about the akhlaq of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So interest them into this. Take them into that right from the beginning, because they are interested in Spider-Man and Batman and Superman and all of that, but they can be interested in the Anbiya as well. ناظرین, ہم اپنے پروگرام کا کنکلوژن یہاں پر کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ, اور پھر دعا کی طرف چلتے ہیں. قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور اولیاء صالحہ یہ دعا مانگا کرتے تھے, اے اللہ, اللہم اجعل قرآن لنا فی الدنیا قرینا, قرآن کو دنیا میں ہمارا ہم نشین اور دوست بنا دے, آخرت میں اس کو ہمارا شفیع بنا دے, قبر میں اس کو ہمارا غمخوار بنا دے, قیامت میں اس کو ہمارا مونس بنا دے, پل صراط پر اس کو ہمارے لیے نور بنا دے, اور جنت میں اس کو ہمارا رفیق بنا دے, اور جہنم کی آگ سے اس کو ہمارا پردہ بنا دے, ہمارے لیے اس کو پردہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اجازت دیجیے, دعا کرتے ہیں محترم ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب آج کے پروگرام کے اختتام کی. پیغام افطار اس کے ساتھ انجام پذیر ہوتا ہے. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وأذكارنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
باری تعالیٰ ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اس میں جو کمی کوتاہی نقص رہ گیا صرف نظر فرما، اور اس روزے کا مقصد ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے حال پر فضل و کرم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کی جائز خواہشات ہیں ان کو پورا فرما، جو فوت شدگان ہیں مولا انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔